کعبے کی زمین کی قیمت نہیں لی اللہ نے ابراہیم سے، کہا بنا بس بنایا، اس لیے وہ کعبہ پہلے بھی تھا، وہ اللہ کے گھر کی جگہ تھی۔ کعبہ بنا جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کا ہے۔ حضور جب مدینہ تشریف لے گئے تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق سے کہا، صدیق مسجد بنانی ہے اور یہ جگہ پسند ہے، پتہ کرو کس کی ہے۔ پتہ چلا مدینے میں 2 انصاری یتیم بچے ہیں جو اس کے مالک ہیں۔ میدان تھا، مدینے والے وہاں اپنی کھجوریں سکھایا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا یہاں مسجد بنانی ہے، ابو بکر نے کہا بنانی ہے۔ یتیموں سے بات کی، یتیموں نے کہا مفت دیتے ہیں، حضور نے فرمایا مفت نہیں لینی، قیمت طے کرو۔ قیمت ہوئی، کون دے گا؟ کہا اللہ کے رسول میں اکیلا دوں گا۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ ساری قیمت ابو بکر صدیق نے دی، یہ مسجد بنی، کعبہ ابراہیم نے بنایا، مسجد نبوی نام رکھا گیا، یہ ابو بکر صدیق نے بنوائی۔ کعبے میں جا کر جو نماز پڑھتا ہے وہ 1,00,000 کا ثواب لیتا ہے، جو مدینے میں جا کے نماز پڑھتا ہے وہ، زور سے بولو، ثواب ان دونوں کو مل رہا۔ جو نہیں مانتا ابو بکر صدیق کو کی کھے لین جانا مدینے پہ روتے نماز بھی دے دی کی ہو سی، مسجد تو اسی کی ہے، اور وہ مسجد جنت کا ٹکڑا ہے۔ گویا کہ اس امت کو ابو بکر نے اپنے پیسوں سے جنت خرید کے دی ہے، نہیں سمجھے؟ مدینہ جنت ہے، تو میں ساری زندگی جنت اللہ سے مانگتے رہیں، دعا کر وہ دے دے، آمین کہے، اور یقیناً دے گا انشاءاللہ، کوئی شک نہیں ہے، کلمے والے کو دے گا، وہ جنت بنی کلمے والے کے لیے۔ لیکن ابو بکر صدیق تو وہ ہے کہ جو دنیا میں جنت خرید کے امت کو دے گیا ہے۔ آج بھی جو بندہ مدینے میں جاتا ہے وہ جنت دیکھتا ہے، تو اس جنت کی قیمت کون دے گیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ حجے بھی وہ جنتی نہیں، کچھ ظالم کہتے ہیں وہ جنتی نہیں ہے، ان کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ میں اصل میں آج اسی پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ ابو کی جو نسبت ہے صرف یہ نہیں کہ عرب میں باپ کے ساتھ ہوتی ہے، یا ہماری زبان میں بھی ابو کہتے ہیں اسی کو ابو، ہماری زبان میں شد لگ جاتی ہے ابو بن جاتا ہے۔ عربی میں باپ کو ابا بھی کہتے ہیں، ابو بھی کہتے ہیں، لیکن صرف یہ ضروری نہیں کہ وہ اس کے ساتھ ہو۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا ابو تراب، اے مٹی والا، تو اب یہ مانا تو نہیں کہ حضرت علی مٹی کے باپ بن گئے۔ میاں بیوی تھے گھر میں، حضرت فاطمہ کی حضرت علی کی تو ہو گئی تھوڑی بہت، تو حضرت علی بجائے گھر بولنے سے غصے میں آ کے مسجد نبوی کے فرش پر، بنیان بھی کوئی نہیں تھی، کرتا بھی کوئی نہیں تھا، دھوتی باندھی ہوئی تھی، آ کے لیٹ کے غصے میں۔ حدیث میں بھی آتا ہے جب بندے کو غصہ ہے نا، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یا وہاں سے چلا جائے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی ایسے کھڑے رہے مقابلے میں تو وہ غصہ جنگ بن جائے گا، اور جنگ بن گئی تو جدل بن جائے گا، جدل بن گئی تو دنیا میں فساد ہو جائے گا۔ جنگیں دنیا میں فساد برپا کرتی ہیں، تو جنگ اور جدل کا بنیاد اصل میں غصہ ہوتا ہے، اور غصے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی حسد ہوتا ہے، کبھی کبھی بغض ہوتا ہے، اور کبھی کبھی نفرت ہوتی ہے۔ حسد اور ہے، بغض اور ہے،
نفرت اور ہے.